اسی طرح انہوں نے 14 اگست 1984 کو یوم آزادی کی قومی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دین کے ایک اور اہم بنیادی رکن نماز کے قیام کا اعلان کیا اور اسے نظام صلاۃ کا نام دیا۔ ممکن ہے نظام صلاۃ کو ملک بھر میں پھیلانے میں چند ہفتے ضرور لگ جائیں، ممکن ہے لیکن اس کا آغاز آج 14 اگست یوم آزادی سے کیا جا رہا ہے۔ اس نظام کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دیہات کی سطح پر ہر گاؤں میں اور شہری آبادی کے ہر محلے میں ایک ناظم صلاۃ کا اعزازی تقرر کیا جائے۔ اس خدمت دین پر ایسے شخص کو مقرر کیا جا رہا ہے جن کا اپنا کردار اتنا بیدار اور ان کا اپنا زہد اور تقوی اتنا بے مثال ہے کہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا انشاءاللہ لوگوں کے دلوں پر اثر ہوگا۔ اس ساری مشق کا طریقہ کار فی الحال ترغیب و تلقین پر ہے، جبر و اختیار پر نہیں، لیکن ہم نے نظام صلاۃ کو ہر قیمت پر کامیاب بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے اور ہم انشاءاللہ اسے کامیاب بنا کر دم لیں گے۔ میرے اس اعتماد کی بڑی وجہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں دین کی محبت موجود ہے اور وہ اسلام کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو بھی تیار ہے۔ مملکتی خداداد پاکستان میں نظام اسلام کا نفاذ مرحوم صدر کی زندگی کا اہم ترین نصب العین تھا۔ جہاں تک اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا سوال ہے، میں نے آپ سے صاف ظاہر کیا ہے کہ جہاں تک حکومت کی ذمہ داری ہے ہم پوری کریں گے، لیکن میں آپ سے صرف یہ گوشگزار کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر ہم سب اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قوانین کے ذریعے بسر کرنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں، میں بہت گناہگار آدمی ہوں، میں اتنا بعمل آدمی بھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ جو تھوڑا بہت میرا تجربہ ہے، سب سے آسان زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے وہ اسلامی طریقہ۔ ان کے نزدیک خدا کی زمین پر خدا ہی کا قانون نافذ ہونا چاہیے تھا۔ میں اس سے پہلے کئی دفعے کہہ چکا ہوں، آئندہ کہوں گا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے اور انشاءاللہ اسی کے نام پر قائم رہے گا۔ اور جو عناصر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے یا یہ تتر بتر ہو جائے گا یا بکھر جائے گا، یا جو قوتیں اس وقت اندرونی یا بیرونی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل رہا اور اگر ہمارے قوم کے اپنے اجتماعی اعمال ٹھیک رہے تو اس ملک کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ صدر مملکت کی حیثیت سے ملک میں نفاذ شریعت کی جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی تھی، اس کا احساس ان کی رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ مجھ گناہگار سمیت کروڑوں اہل وطن اس حقیقت پر پختہ یقین